آج کی سبق میں الگ الگ مضمون ہے۔ امور سیاسیات۔ حافظ نے کہا خواہشات کے سمندر کو دبانے کے لیے ریاست وجود میں آئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مستقبل ہمیشہ ماضی اور حال کی گود میں پل کر جوان ہوتا ہے۔ ماضی کے بغیر حال اور مستقبل کو سنوارا جا سکتا ہے۔ ماضی اور حال کو یکجا کر کے پالیسی مرتب کی جائے۔ یہ جو محقق حافظ ہے یہ سیاسیات میں ماہر کا رائے ہے۔ تحقیق کے بغیر نظریہ فضول ہے۔ اس نے یہ بھی کہا حقوق وہ توقعات ہے جو ہم دوسروں سے اور دوسرے ہم سے کرتے ہیں۔ ان توقعات پر اترنے پر افراد کی زندگی اور شخصیت مکمل رہتی ہے۔ حقوق سیاست کا بنیاد ہے۔ حقوق انسان کی شخصیت میں اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اسلامی ریاست نے رزق کی تلاش کے لیے شہر شہر گھومنے کو پسند کیا ہے۔ یہ بھی اقرار کیا ہے کہ اسلامی ریاست رزق کے لیے شہر شہر گھومنے کو پسند کرتا ہے۔ وفاقی طرز حکومت میں صوبے داخلی خود مختار ہوتے ہیں اور وفاق میں تحریری آئین کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ نیم وفاق معاہدے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور رؤوسوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان کی رائے دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے: واقعی رائے، حقیقی رائے۔ واقعی رائے ذاتی مفادات پر مشتمل ہوتی ہے اور حقیقی رائے اجتماعی مفاد پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ انسان کی اصل رائے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقی رائے انسان کی اصل رائے ہے۔ اشتراکیت کی بنیاد کارل مارکس نے رکھی۔ اس سے متاثر ہو کر چین میں موزے تنگ اور روس میں لینن نے اشتراکی تحریک کی بنیاد رکھی۔ اشتراکیت کا آغاز یونان میں افلاطون نے نظریہ پیش کی تھی صرف حاکموں کے لیے، مگر مارکس نے پورے معاشرے پر لاگو کیا۔ کارل مارکس نے فسطائی تحریک میں مسؤولینی گفتگو سے زیادہ عمل کو ترجیح دیتے تھے اور کہتے تمام افراد معاشرہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ یہ فسطائی کی جو تحریک اس میں مسؤولینی کا آرا ہے اور مساوات کے نیرو کو ناپسند کرتے تھے وہ مسولینی، اور مزید کہتے کہ جنگ مرد کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ زچگی عورت کے لیے۔ ان کے نزدیک امن بزدلی کی نشانی ہے، مگر مسولینی کو اس لیے اپنے سپاہی نے قتل کیا اور ہٹلر نے خودکشی کر لی، گویا کہ فسطائیت منفی تحریک کے حوالے سے مشہور ہوا۔ اب تیسرا موضوع جو ہے وہ سائنسی معلومات پر مبنی ہے۔ امریکی کمپنی اسپیس ایکس سے 2024 تک انسانوں کو مریخ پر پہنچانا چاہتی ہے، مگر اس سے پہلے مریخ پر جوہری بم گرانے کی خواہشمند ہے تاکہ انسان کے وہاں پر قیام ممکن ہو۔ خلائی دوربین ہبل نے ایک تصویر میں 2,65,000 کہکشائیں نظر آئی جو زمین سے اربوں نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ جاہل مکمل مایوس ہو جاتا ہے۔ ناکام وہ لوگ ہیں جو خود کو ناکام تسلیم کرے۔ اب تیسرا موضوع میں معاشی مشکلات پر ہے۔ جو لوگ جذبات میں ہوتے ہیں ان کی توجہ اپنی طرف نہیں ہوتی۔ اعتماد دنیا کا سب سے بڑا جذبہ ہے۔ متکبر لوگوں کا علم یکجا کبھی نہیں ہوتا۔ انسان ضروریات کا مجموعہ ہے، اس لیے دین دیوانہ ہونے کا نام نہیں، انتہائی تفکر کا نام دین ہے۔ جس کام کی قابلیت قدرتاً رکھتے ہو وہی کام تجھے مفلسی سے بچائے گا۔ معاش کے اسباب پیدا کیا جائے اور انسان کی حقیقی فطرت کا مطالعہ کیا جائے، یہ معاشی سبب ہے۔ انسان کی حقیقی جو فطرت ہے، نیچر ہے، اس پر مطالعہ، دولت کی طبعی اور قدرتی اسباب معلوم کیا جائے۔ اور پیدائش دولت کے لیے محنت لازم ہے، لیکن ہر محنت دولت آفرین نہیں ہوتی، کیونکہ بخیل بھی عشرت پسندوں کی طرح دولت کو بند رکھ کر فنا کر دیتا ہے۔ بخیل جو ہے یہ دولت کو بند رکھ کے دولت کو فنا کر دیتا ہے۔ سچی خودداری اور غیرت سے آگے بڑھنے کی آرزو پیدا کیا جائے۔ بے غیرت کو فوقیت کی خواہش نہیں ہوتی۔ دیکھا جائے کہ جس چیز کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ ہماری ضرورت ہی نہ ہو۔ دولت کی پیدائش کے 3 وسائل: نمبر 1 پر زمین ہے، نمبر 2 پر محنت اور نمبر 3 پر سرمایہ۔ انسان مکان کو تجارت کے ذریعے اور زماں کو اعتبار کے ذریعے فتح کرتا ہے۔ یہ کریڈٹ جو اعتبار ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔
دنیا کو بدلنے کے لیے ترجیحات طے کرنا ہوتا ہے۔ چینی سائنسدانوں نے مصنوعی، اب دوسری موضوع یہ جو پھر سائنس کی طرف آ گیا، چینی سائنسدانوں نے مصنوعی سورج کی مشین 2MHL اس سال تیار کیا جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ہمارے قریب ترین ستاروں کی گرمی سے 6 گنا زیادہ گرم ہوگا۔ اس مصنوعی سورج کی بدولت بجلی دنیا کی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ دنیا کی ضرورت سے اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کے استعمال کے نئے طریقے تلاش کرنا پڑیں گے۔ ایک ایسی بدقسمتی ہے کہ ہم سے 2 سال بعد 1949 میں آزادی حاصل کرنے والا ملک چین تحقیق کی دنیا میں آج دوسرا مصنوعی سورج بنانے جا رہا ہے۔ موزے نے کہا تھا کہ کرپشن کا ناسور چینی سماج کو گن کی طرح کھا رہا ہے، اس کو بڑھنے سے روکا جائے۔ اس کے خلاف صف اول میں 400 کو سزائے موت دی۔ موزے تنگ نے ہمارے کرپٹ حکمرانوں کو جیل 5 سٹار ہوٹلوں سے زیادہ آرام دہ بنایا گیا ہے اور ہر فرد کے لیے 24 گھنٹوں میں 21 ڈاکٹرز تعینات ہیں۔ یہ اس ملک پاکستان کی ایلیٹ کا حال ہے۔ چین فرسٹ میں کسی تکلف جھجک کے اعلیٰ ترین ایلیٹ کے 400 کرپٹ لوگوں کو پھانسیاں لگا دی۔ یہی انصاف اور ترقی کا راز ہے۔ بے حوالہ بے دردی صاحب کی کالم دوسرا مصنوعی سیارہ سے لیا گیا ہے، یہ کٹ پیس ہے۔ کہ یہ کالم دوسرا نمبر کالم بے حوالہ جاوید چودھری، تیری یاد آئے تیرے جانے کے بعد۔ صدر ایوب کی پرسنل انفارمیشن سیکرٹری اور سینئر بیوروکریٹ شاندار دانشور الطاف گوہر کے گھر کم لائبریری زیادہ تھا۔ اس کتاب کو کھول کر دیکھتا تو سفید درے اور فقروں کے نیچے لکیریں ہوتی تھی اور فٹ نوٹ بھی لکھے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب وہ اس کتاب کو صرف پڑھ چکے نہیں بلکہ اس کا متن کو بھی کھول کر دیکھ چکے ہیں۔ اس کی پوری زندگی کا سبق نچوڑ یہ تھا کہ قدرت احسان فراموش لوگوں کو معاف نہیں کیا کرتی۔ قدرت جو نیچر ہے، فطرت، احسان فراموش لوگوں کو معاف نہیں کیا کرتی۔ اس تعلیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں جو ہم میں بنیادی سمجھ ہی نہ جگا سکے۔ یہ سچ ہے کہ ہم خوابوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر ہر بات کا ایک موقع محال بھی تو ہوتا ہے۔ تلخ حقائق کے سامنے کرنے کا اور منطقی حقائق کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا بھی ہوتا ہے۔ وہ حقیقت وقت اور علم کا نذرانہ کے ساتھ کھڑے رہنے کا ہے۔ نتیجہ ہوگا کہ خوابوں میں ثبات رکھنے والے لوگ دوربین لگا کر بھی آپ کا تعاقب نہیں کر سکتے۔ نتیجتاً تو یہ ہوگا کہ جو آپ کے مخالف تھے وہ آپ کو دوربین لگا کر بھی آپ کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ یہ وسعت اللہ خان کے کالم سے لیا گیا ہے، کٹ پیس ہے۔ اب موضوع آ گیا تیسرا۔ چوتھا موضوع ہے بابر ایوان کے کالم سے۔ مدینہ کی ارد گرد رنگ روڈز کا دائرہ ہے۔ باہر والی رنگ روڈ پر احد پہاڑ کی جانب شیخ عبدالرحمن کی کیعقی نے ذاتی میوزیم بنایا ہے۔ میوزیم کے باہر بڑی عمارت کے دالان میں پرانے مدینہ شریف کی طرز زندگی کے قدیم ماڈل رکھے ہوئے ہیں۔ 1500 سال پہلے آج سمود کے آثار بھی محفوظ کی گئے ہیں۔ عالی مرتبہ محلہ الاوالی، جہاں مصر کی شہزادی ام المومنین ماریہ کی بٹیا کا گھر اس محلے کے ایک کارنر پر ہے، جس کا مرقد منورہ جنت بقیع کے صدر دروازے میں داخل ہونے کے بعد بائیں جانب واقع ہے، جس کے ساتھ پتھروں کا ہلکا سا چبوترا ہے جو ان کا بیٹا ابراہیم بن محمد کی مرقد منورہ کو نمایاں کرتا ہے۔ اس صدر دروازے کے داخلے کے فوراً بعد دائیں جانب چند قدم کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرقد مبارک موجود ہے۔ اسی قبرستان میں واقع زیارتگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کی زیر استعمال 3 پیالے اور آٹا پیسنے والی چکی بھی موجود ہے۔ محلہ الاوالی میں ماریہ کے گھر کا صحن موجود ہے، جس کی ایک طرف اہل تشیع کے لیے مخصوص قبرستان کی اونچی دیوار ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں سے شاہراہ الاوالی ایک اور اعتبار سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس محلے میں ماریہ کی بٹیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ پر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور قیام فرمایا کرتے۔ اسی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہ مبارک سے عجوہ کھجور کے پودے لگائے تھے۔ الاوالی کی عجوہ کھجوروں میں سب سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہے، جسے
عرب دنیا میں عجوہ العالیہ رقم اول کا نام دیا گیا ہے۔ مسجد نبوی سے چند فرلانگ کے فاصلے پر مسجد العجابہ واقع ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے 3 دعائیں کی۔ علی رضی اللہ ساتھ تھے۔ دعا کی قبولیت کی نسبت سے مسجد کا نام اجابہ پڑ گیا۔ پھر وہاں سے ہم بیت رضوان گئے، جہاں بڑی بلڈنگ جس کا مالک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے بورڈ پر لکھا تھا۔ پھر مدینہ شریف کی اس کنویں پر پہنچے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عثمان رضی اللہ نے رمات الغفاری نامی یہودی سے مہنگے داموں کنواں خریدا، جو مہنگے داموں اہل مدینہ کو پانی بیچتا تھا۔ یہ خاصا بڑا کنواں ہے۔ اس کے ساتھ عثمان کی ملکیتی کھجوروں کا باغ ہے، جسے عثمان نے کنویں کے ساتھ وقف کر دیا تھا۔ تب سے اب تک وقف کی کھجوروں کی آمدنی سرکاری طور پر الگ رکھی جاتی ہے۔ اسی آمدنی سے عثمان کے نام پر پلاٹ خرید کر مذکورہ پروجیکٹ تعمیر کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو وقف کو قانونی زبان میں وقف علی الاسلام کہتے ہیں۔ وقف کی پراپرٹی جس کی کیٹیگری کی بھی ہو، اس کی ملکیت اسلام کے نام پر چلی جاتی ہے۔ کوئی ایک گھرانہ شخص یا پارٹی اور قوم اس پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ مدینہ والے مسافروں کے لیے ایسے فراخ ہے جیسے ماں کا سینہ۔ نبی کے شہر والے آج بھی نبی کے مہمانوں کے لیے انصار ہے اور کسی بھی میراث کا اکیلے دعویدار نہیں۔ مساوات محمدی رحمۃ اللہ عالمین کے ایسے جاری معجزے ہیں جن کا اعتراف مہندر سنگھ بیدری نے بھی یوں کیا ہے: عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پا صلی اللہ علیہ وسلم پر اجارہ تو نہیں، بشکریہ دنیا۔ اب وادی شکزگم، یہ وادی پاکستان کی ملکیت میں ہے۔ یہ وادی 5800 مربع کلومیٹر GB کا حصہ 1963 میں ایک عارضی معاہدہ پر مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک پاکستان نے چین کے حوالے کر رکھا ہے، جبکہ اصل مالکان GB کو اعتماد میں لیے بغیر انتہائی اہم علاقوں کو غیر ملک حوالہ کر دیا، جبکہ اس وادی کو سونے سے بھرا وادی کہا جاتا ہے۔ یہ وادی کراکرم کی چوٹی اور چین کے صوبہ سنکیانگ کے درمیان واقع ہے۔ یہ وادی K2 کے عقب سے شمشال کے قریب پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وادی سے بڑی مقدار میں سونے کے ذرات دریا کن میں ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ اس دریا کا نام زرفشاں یعنی سونا اگلنے والی دریا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بھارت کے سینئر جیولوجسٹ وادیہ لکھتا ہے کہ وادی شکزگم 8ویں دہائی سے بھرا ہے اور سونے کی ذخائر سے بھی مالا مال ہے۔ یہ وادی جغرافیائی اور تاریخی طور پر شروع سے ہی GB کا حصہ رہا۔ اس وادی میں تمام مقامات اور چوٹیوں کے نام بلتی زبان میں ہے، لیکن افسوس کا مقام یوں ہے کہ GB کے کسی دانشور، قانون دان یا سیاسی پہلوان اسی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیتا، جبکہ کشمیری حکومت نے پاکستان کے یہ عارضی معاہدے کو بغیر گلگت بلتستان و نام سے رابطہ کے کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ بنام کراچی کے بے بنیاد ہے۔ اس وادی کا سالانہ رائلٹی GB کو ملے تو GB دنیا کا امیر ترین علاقہ بن سکتا ہے۔ گلگت بلتستان امیر ترین علاقہ بن سکتا ہے، ورنہ اس علاقے کو گلگت بلتستان کو واپس کر دیا جائے۔ نوٹ: یہ تاریخی کالم نگار سید محمد عباس کاظمی کے حالات حاضرہ سے لیا گیا ہے۔ والسلام۔